السلام علیکم سر، کیسے خیریت ہے؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے میں ٹھیک سر۔ ہوں۔ میں فجر کے ٹائم پہ ایک جو ہے عجیب خواب دیکھا تھا۔ جو عجیب ہمارے خواب۔ مسجد کے امام صاحب ہیں، جو فجر، ظہر اور عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں، باقی دو نمازیں دوسری مساجد میں پڑھاتے ہیں۔ اوکے۔ تو میں نے دیکھا کہ فجر کی نماز ہے، امام صاحب امامت کروا رہے ہیں، تو جب ہم سجدے میں گئے ہیں تو سجدے کی تسبیحات پڑھی، تو مجھے جو ہے امام صاحب نے جو ہے آواز لگائی ہے ایک کہ مجھے کوئی چیز کاٹ رہی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا کہا مجھے کوئی چیز کاٹ رہی ہے، پھر دوسری مرتبہ، پھر جب تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ مجھے کوئی چیز کاٹ رہی ہے، تو وہ میرے استاد محترم ہے اور مجھ سے جو ان کی آواز مجھے سنائی دی، تو تیسری مرتبہ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے کہا دیکھو تو صحیح، تو سجدے سے تھوڑا جو میں نے سر اوپر کیا تو دیکھا کہ امام صاحب کے پاؤں سے لے کر آگے سجدے والی جگہ تک ایک بہت بڑا موٹا سانپ ہے، جس کا جو پونچھ ہے اس کے پاؤں کراس کر کے زمین پر لگا ہوا ہے، اور اوپر سے جو ہے سانپ نے امام صاحب کے سجدے میں جو ہاتھ رکھا، اس کی شہادت والی انگلی میں جو ہے ڈنگ مار کے کھڑا ہے۔ پھر میں نے جیسے ہی سانپ کو دیکھا تو میں نے چیخنا شروع کر دیا کہ سانپ سانپ کاٹ رہا ہے سر کو۔ تو جو میرے ساتھ نمازی تھا، میں نے اس کو ہلایا، میں نے بولا اٹھو، سر کو سانپ نے ڈس لیا ہے سر کو۔ تو پھر مجھے ایک حواس باغ تھا، ایک لکڑی نظر آتی ہے، تو پھر میں اس سے جو ہے اس کو مارتا ہوں سانپ کو، تو سانپ جا کے دور گرتا ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ پھر دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے سانپ، تو وہاں جو ہمارے ساتھ نمازی تھے اس میں سے کسی نے اس کو ڈنڈا مار کر ادھر ہی موقع پر ہی ہلاک کر دیا سانپ کو۔ اس طرح میرا خواب تھا۔ پھر دیکھا کہ میں نے امام صاحب کی انگلی سے جو ہے خون بہہ رہا تھا، تو پھر میں اس کو کہہ رہا تھا کہ سر آپ علاج معالجہ کے لیے کسی ڈاکٹر کو دکھائیں، ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو کسی زیادہ مصیبت کا باعث بنے، بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں۔ آپ اس کی مجھے تعبیر بتائیں، میں تو خود پریشان ہوں، کیونکہ وہ جو ہمارے مسجد کے امام ہے بہت متقی پرہیزگار اور ولی اللہ ہے، تو پھر اچانک یہ امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے تسلی بخش جو ہے جواب دیں گے۔ انشاءاللہ ضرور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکیں اور آپ کو صحیح طور پر رہنمائی فراہم کر سکیں۔ البتہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے کہ وہ ولی اللہ ہیں، دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں دو طرح کے انسان پیدا کیے ہیں، ایک اللہ کا ولی ہے اور دوسرا شیطان کا ولی ہے، ایک مسلمان ہے اور دوسرا کافر ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو کہ ہواؤں میں اڑ رہا ہوتا ہے اور پانی پر چل رہا ہے، آگ سے گزر رہا ہے اور کچھ ایسی حرکتیں وہ کر رہا ہے جو کہ غیر فطری ہوتی ہیں۔ یہ تصور ولی اللہ کا دراصل صوفیوں کی پیداوار ہے، اور صوفیوں نے، باباؤں نے، یا اگر یہ کہا جائے وہ لوگ جنہوں نے شرک کو پرموٹ کیا ہے، انہوں نے اس طرف خاصا کام کیا ہے کہ لوگوں کو غیر شعوری طور پر ہر کسی ایسے شخص کو جو کہ میلا کچیلا رہتا ہو اور عجیب و غریب حرکت کرتا ہو، اس کو ولی اللہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ بہرحال آپ کے جو امام صاحب ہیں، امام ہیں، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، ہماری یہ غالب گمان ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی ولی اللہ ہی ہوں گے، کیونکہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، جو ایمان لائے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں۔ اب سنتے ہیں رومانہ نے آپ کی خواب کی جو تعبیر ہے وہ کیا بیان کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام اللہ سبحانہ ورحمۃ تعالیٰ اللہ کو اپنی وبرکاتہ۔ خیر برکت و خوشیوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ اطمینان رکھیں، خواب میں خیر ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں، فجر کا وقت نئے دن کے آغاز کی علامت ہوتا ہے، جبکہ نماز مومن کی معراج ہونے کی وجہ سے مومن کو بلندی پر لے جاتی ہے، اور سجدہ ایسی خوبصورت ترین کیفیت ہے جس میں بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے۔ سائل نے خواب میں ان تمام خوبصورت مناظر کا ذکر کیا ہے،
لہٰذا اطمینان رکھیں، خواب میں خیر ہے انشاءاللہ۔ سائل نے خواب میں اپنی مسجد کے امام صاحب کو فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا اور سجدے کی کیفیت میں کسی سانپ کو مسجد کے امام کی شہادت کی انگلی ڈسنے کا منظر بیان کیا ہے۔ دیکھیں، امام صاحب کو اور خود کو سجدے کی کیفیت میں دیکھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب ہونے اور دینی معاملات میں بلندی کی علامت کو ظاہر کر رہا ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ جبکہ خواب میں امام صاحب کی شہادت کی انگلی کو سانپ کے ڈسنے کا منظر اپنے حوالے سے مختلف معنی کو ظاہر کر رہا ہے۔ دیکھیں، غور کریں، مومن نماز کی کیفیت میں شہادت کی انگلی اٹھا کر توحید کا اظہار کرتا ہے، لہٰذا ممکن ہے خواب کا منظر مخالفین کی طرف سے آزمائش یا پریشانی کی طرف اشارہ ہو، لہٰذا الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے سائل کی مسجد کے امام توحید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی جدوجہد میں ہوں اور ان کو مسائل پیش آ رہے ہوں یا پیش آنے کا اندیشہ ہو۔ چونکہ خواب میں امام صاحب کے لیے سائل کی ہمت اور بہادری پر مدد پہنچی، لہٰذا خواب کا یہ منظر سائل اور ان کے قریبی مخلص ساتھیوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اپنے اطراف میں آنے جانے والوں پر نظر رکھیں اور امام صاحب کی حفاظت پر توجہ دیں۔ خواب کے منظر میں گمان کیا گیا تھا کہ سانپ کوئی بھوت ہے اور لوگوں نے خواب میں سانپ کو بھگانے کے لیے بچے کو لڑکی کا لباس پہنانے کا مشورہ دیا، لیکن سانپ نہیں بھاگا۔ خواب کا یہ منظر کسی غیر ارادی نادان فیصلے یا مشورے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، یعنی نادان قسم کے دوست یا نادان قسم کے افراد یا ساتھیوں کے مشورے پر عمل کرنے سے پہلے غور و فکر کر لینی چاہیے تاکہ بہترین نتائج حاصل ہو سکیں۔ ممکن اشارہ ہو کہ معاملات میں مشورہ سمجھدار تجربہ کار لوگوں سے لینے پر توجہ دی جائے۔ مسجد کے حوالے سے علاقے کے معزز، دیندار اور سمجھدار افراد کی مدد سے امام صاحب کے لیے حفاظت اور آسانی والے معاملات کیے جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ امام صاحب سمیت ہم سب کی اور تمام امت مسلمہ کی خصوصی حفاظت فرمائے، آمین رب العالمین۔ سائل نے خواب میں امام صاحب کی انگلی سے خون نکلنے کا منظر بھی بیان کیا ہے۔ یہاں خون نکلنے کا منظر حفاظت کرنے پر کسی تکلیف یا پریشانی یا آزمائش کے نکل جانے یا دور ہو جانے کی خوشخبری ہو سکتا ہے، انشاءاللہ۔ صحیح بات۔ خواب میں لکڑی سے سانپ کو مارنے کا ذکر موجود ہے، جبکہ سانپ کسی صاحب کے ڈنڈا مارنے پر مرتا ہے۔ خواب کا یہ منظر شر پر خیر کے حاوی ہونے، یعنی پریشانی یا آزمائش کے ختم ہو جانے کی خوشخبری محسوس ہو رہا ہے، انشاءاللہ۔ صحیح بات۔ خواب کے منظر میں سائل نے امام صاحب کی انگلی سے خون نکلنے پر علاج معالجہ کے لیے کسی ڈاکٹر کو دکھانے کا مشورہ دیا۔ خواب کا یہ منظر سائل کی محبت اور عقیدت کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی سائل کو دین اور دینی خدمات انجام دینے والوں سے محبت اور عقیدت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اس عقیدت اور محبت کو قبول کرے اور ان کو اجر سے نوازے اور اس میں اضافہ فرمائے، آمین رب العالمین۔ خواب کے ایک اور معنی بھی محسوس ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، سانپ دشمن بیماری خواب کی علامت کے علاوہ مال کی علامت بھی ہوتا ہے۔ ممکن ہے امام صاحب کو گھریلو یا مالی طور پر کوئی خدا نخواستہ شدید ضرورت یا پریشانی فیس کرنی پڑ رہی ہو یا فیس کرنے کا اندیشہ ہے، جس کا ذکر وہ نہ کر پا رہے ہوں یا نہ کر پائیں۔ کوئی ایسی پریشانی ہے جو سائل اور ان سے منسلک افراد مل کر ختم کر سکتے ہیں۔ سائل کو چاہیے کہ امام صاحب سے رازداری کے ساتھ ان کی تکلیف کو معلوم کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، بہت اجر نصیب ہوگا، انشاءاللہ۔ دیکھیں، لوگوں کو چاہیے کہ مسجد سے منسلک خدمات دینے والوں کا خصوصی خیال رکھیں، ان کو مالی فکروں سے دور رکھنے کے لیے بھرپور تعاون کریں تاکہ وہ دینی خدمات کو ذہنی اور مالی سکون کے ساتھ انجام دے سکیں۔ دیکھیں، مسجد کا امام لیڈر ہوتا ہے، ان کی ضروریات کا پورا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی خصوصی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے اور سب لوگوں کے دلوں میں اس چیز کا احساس ڈالے کہ دینی خدمات کرنے والوں کا خصوصی خیال رکھا جائے اور ان کو ہر لحاظ سے ان کا تعاون کیا جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تعاون کو قبول کر کے اس کے اجر سے نوازے، آمین۔ نماز کی پابندی کے ساتھ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا خصوصی اہتمام کریں اور صبح شام کے ذکر اذکار میں بھی باقاعدگی لے کر آئیں، بہت خیر نصیب ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر، برکت و خوشیوں سے نوازے، اطمینان رکھیں، خواب میں خیر ہے انشاءاللہ۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خواب کی برکتوں سے جلد از جلد نوازے. آمین رب العالمین. واللہ اعلم. بہت شکریہ رومانہ، خوبصورت بات آپ نے کہی ہے، نصیحت کہ جو دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں وہ کسی بھی شکل میں ہوں، چاہے مدارس میں یا مساجد میں. مساجد کے جو مؤذن یا متعاون یا کارکنان یا خدمت گزار، چاہے وہ خواتین کی جانب ہوں یا مردوں کی جانب ہوں، امام ہوں، وہ ان کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سیگمنٹ ہے اور یہ جو سماج کا وہ حصہ ہے، جو قائد ہیں، جو لیڈر ہیں، جو آپ کی تربیت کرنے پر مامور ہیں، جو کہ اپنے آپ کو وقف کر کے آپ کی عبادات کو اس کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کو اللہ کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں اور طریقہ کار بھی سکھاتے ہیں کہ کیسے آپ کو عبادت کرنی چاہیے. تو یہ لوگ جو ہیں نا، یہ اللہ والے، یہ بہت قیمتی ہیں، ان کی حفاظت کی جائے. اور انڈیا پاکستان میں تنخواہوں کا جہاں تک مسئلہ ہے نا، جو لوگ دین سے جڑے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ایک چیز اور میں نے دیکھی ہے کہ دینی جو خدمات لوگ دے رہے ہیں نا، انہیں جو معاوضہ دیا جاتا ہے، وہ معاوضہ سماج اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیدا اسی لیے ہوئے ہیں مولوی صاحب کہ ہمیں نماز پڑھائیں، ان کے بچوں کا پیٹ کیسے پلتا ہے، یہ اسکول میں کیسے جاتے ہیں، یہ تعلیم کیسے حاصل کرتے ہیں، ان کی ضرورتیں کیسے پوری ہوتی ہیں، یہ میڈیکل ایشوز علاج و معالجے کے لیے کہاں جاتے ہیں اور ان کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اکثر الا من رحم اللہ اکثر لوگ اگنور کرتے ہیں. جبکہ دوسری جانب جو گھر میں کام کرنے والی عورت آتی ہے نا، جھاڑو لگانے والی یا جھلی آپ کا سامان ڈھو کر آپ کے گھر پہنچانے والا، اس کو آپ حق محنت اس کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ایک بعض مرتبہ ہم بھی رکشے میں جاتے ہیں تو ڈبل دے دیتے ہیں کیونکہ اس کی بڑی محنت ہے. حالانکہ مولوی صاحب کی جو محنت ہے یا امام صاحب کی جو محنت ہے وہ بھی اس لائق ہے کہ ان کو سراہا جائے اور ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے تمام طرح کی آسانیاں فراہم کی جائیں. وہ بھی اچھی گاڑیوں میں گھومیں، وہ بھی اچھے گھروں میں رہیں، وہ بھی اچھا بچوں کو کھانا کھلائیں. یہ ان کا حق ہے، بلکہ یہ ان کا، آپ کا بھی حق بنتا ہے، آپ پر بھی حق بنتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی مدد کریں. وہ کسی بھی زاویے سے دین کی خدمات، یہ اسلام کے جو قلعے ہیں نا، مسجد اور مدرسے، ان کی حفاظت کریں اور ان قلعوں پر جو مأمور ہیں، جو ان کے دیکھ بھال کرنے والے ہیں، جو چوکیدار ہیں، جو یہاں کے سپاہی ہیں، ان کو اگر آپ نے مستحکم نہیں کیا تو پھر یہ سماج بدصورتی میں تبدیل ہو جائے گا اور پھر آپ ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے. اور ہوتا یہی ہے. ہم جب میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں نا، بچیوں سے پوچھتا ہوں حیض کے بارے میں یا نفاس کے بارے میں، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بہت ساری عورتیں تو ایسی ہیں جو کہ وہ حیض کے چھوٹے ہوئے روزے رکھتے ہی نہیں ہیں. اب لوگوں کو بتایا نہیں ہے کسی نے، اور حیض اور نفاس کے مسائل بہرحال یہ علماء کا کام ہے جو کرتے ہیں. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ اس سماج کے اس خاص طبقے کی جو قائد ہیں، جو امام ہیں، جو لیڈر ہیں، ان کی حفاظت کی جائے اور انہیں مستحکم کیا جائے. اپنا بہت خیال رکھیں اور چینل سے جڑ جائیں.